السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو علم سے متعلق ہوئی اور آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ علم شرعی کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اسی طرح عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات آئی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں اسے جانتے ہوئے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو تعلیم دنیاوی بھی ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، دونوں طرح کی تعلیم ہوتی ہے۔ دینی تعلیم کا طریقہ کار میں نے بتایا، جو لوگ گھر میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کیا طریقہ ہے، اور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے کیا طریقہ ہے۔ اور جو دنیاوی تعلیم ہے ناظرین اکرام، جو لڑکیاں خواتین اسلام حاصل کرتی ہے، اس حوالے سے وہ کون سے امور ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، ابتدا اسی سے ہم اپنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو علم ہے وہ علم جو انسان کو نفع دیتا ہو، جس سے فائدہ ہو دنیا آخرت کے امور میں، اس کا سیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جس طرح دینی علوم سے انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ علوم ایسے ہیں جن سے انسان کو آخرت میں نہیں تو کم از کم دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، یا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علم الطب ہے، وہ علم جو ڈاکٹر ہونے سے متعلق ہے، علاج سے متعلق ہے، دواؤں سے متعلق ہے، یا دیگر فنون ہے، تو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت کا بھی فائدہ وہ کر سکتا ہے اپنا، اگر اس کی نیت خالص ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو یہ جو علوم ہیں خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کے کیا ضوابط ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کا انہیں خیال کرنا ہے، وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ناظرین کرام۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے، اپنے گھر سے باہر جا کر کے جو تعلیم خواتین حاصل کرتی ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ آپ جو علم حاصل کرنے جا رہی ہیں یا جا رہے ہوں، مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے، وہ علم شرعی طور پر صحیح اور جائز ہو۔ وہ علم جو شریعت میں منع کیا گیا ہو، اس علم کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حاصل کرنا شریعت میں جائز نہیں، جیسے مثال کے طور پر موسیقی اور میوزک کا علم ہے، مثال کے طور پر وہ جو جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں، ایسے علوم جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ستاروں کا علم، یعنی وہ علم کہ ستاروں کا کیسے زندگی پہ اثر پڑتا ہے، یا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت معلوم کرنے، یہ سب جو دھوکے بازیاں ہیں، ایسے علوم کو حاصل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ علم جس علم سے شریعت نے منع کر دیا ناظرین اکرام، اس علم کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی بات ہے۔ اگر ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو شریعت میں منع شدہ ہے تو یہ محرم ہے، اور اس کے لیے جو کچھ خواتین کریں گے یا مرد کریں گے، ان سب کا وبال ان کے اوپر ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع کر دیا جو فائدے کی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ آپ نے تورات کا ورقہ دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کے آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسا کہ روایت ہے، ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ورقہ تھا تورات کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے اسے ناپسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، امتہوکون ابن الخطاب، آپ نے کہا لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، آپ نے کہا کہ میں واضح روشن دین لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو پھر انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس عمل سے روک دیا، اور آپ نے دوسرے صحابہ کو بھی آپ نے انحراف سے، گمراہی کے امور سے آگاہ کیا ہے، اور آپ نے ان کو روکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کام انسان کے لیے
اس کے آخرت کے لیے دنیا کے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج بہت ساری خواتین کیا کر رہی ہیں، وہ علم جس علم سے شریعت میں منع کیا گیا ہے اس علم کے پیچھے جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہی ہیں، اور شریعت میں اس کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی حضرت عمر بن خطاب سے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو انہیں میری پیروی کرنی ہوگی، اور آپ نے کہا اگر موسیٰ ظاہر ہو تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گی۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی رسول کے آنے کے بعد گمراہی ہے تو پھر سوچئے ارسطو، ابن سینا اور اس طرح جہمیہ اور گمراہ ترین لوگوں کی پیروی کرنا کیسے یہ ہدایت ہو سکتا ہے، اور کتنی بڑی یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ قوم کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، جو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے؟ تو پہلی شرط ہے ناظرین اکرام کہ خواتین جو علم حاصل کرنا چاہتی ہیں شرعی طور پر اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے ناظرین اکرام کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ ایسے علوم جو منع شدہ ہے یا جن کا فائدہ نہیں ہے، جن کو حاصل کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، ایسے علوم سے بچنا چاہیے۔ دوسری ضروری شرط ہے جو خواتین علم حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے دوسری ضروری شرط ہے وہ یہ کہ انہیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ وہ گھر سے نکلیں تو واپس گھر لوٹنے تک پردے اور حجاب کی پابندی ان کے اوپر ہے۔ پردے اور حجاب کی پابندی ان کے اوپر ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک۔ اگر حجاب اور پردے کی پابندی نہیں ہے تو پھر ایسے علوم میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی خاتون اگر گھر سے نکل رہی ہے تو اب سوچئے کیسے اس کو خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔ دوسری بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شرعی طور پر کہ وہ پابند ہیں اس بات کی کہ وہ حجاب اور پردے کا خاص خیال رکھیں۔ اگر پردے کا خیال نہیں ہوتا ہے ناظرین اکرام تو سماج کے اندر وہ شر اور برائی پھیل جاتی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں رہنے والی عورتیں ان کے لیے پردہ ہے، لیکن اگر کوئی باہر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہے اس کے لیے پردہ نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم ہم نے خود کی ہے، چاہے گھر کے اندر رہنے والی خواتین باہر نکلنا چاہتی ہوں کسی کام کے لیے، یا وہ خواتین جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہتی ہوں، دونوں کے لیے چاہے جو بھی خاتون ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر سے کوئی اپنی ضرورت سے نکل رہا ہے، نکل رہی ہیں تو پھر وہ اس شرعی حجاب کی پابند ہو۔ اگر حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے تو پھر وہ گنہگار ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئول ہوں گی، جواب دہ ہوں گی۔ اور ایسے خواتین کو جان لینا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے کون سا خیر ہے جو حاصل کرنا چاہتی ہیں، پردے کو اور حجاب کو ایک طرف رکھے۔ تو خواتین کے اندر یہ بے حجابی جس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے، یہ فتنہ دھیرے دھیرے سرایت کر گیا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر حجاب میں ہیں تو پھر ان کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابیات کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر کے کام بھی کرتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جب جنگوں میں نکلا کرتے تھے، خواتین بھی اس میں سے بعض شریک ہوتی تھی، جنگوں کے اندر شریک ہوتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، اور بعض خواتین وہ ہیں جو اپنے باغ کی نگرانی کرتی، کچھ ضرورت ہو تو وہاں سے سامان لے کر کے آتی تھی۔ یہ سارے کام وہ کر لیا کرتی تھی اور تعلیم دیا کرتی تھی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ سب کچھ حجاب کے ساتھ ہوتا تھا، پردے کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو پردہ رکاوٹ اور آڑ نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی عزت تصور کرے کہ یہ عزت اور شرف ہے ہمارے لیے، اور وہ کیسے اس کو لے کر کے چلے گی، اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خواتین بسا اوقات وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، کسی جگہ تک پہنچنا وہ چاہتی ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو ان کا، تو آپ دیکھتے ہیں بعض خواتین جو پورے پردے کا اہتمام کر لیتی ہیں، اور بعض خواتین وہ ہیں جو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی بے پردگی کے ساتھ وہ تیار ہو کر کے نکلتی ہیں۔ آخر دونوں ایک ہی سماج میں ہیں، ایک ہی شہر میں ہیں، بسا اوقات ایک ہی گھر میں ہیں، تو کوئی ہے جو اس کا خیال کر رہا ہے اور کوئی جو اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو یہ ان کے اپنے ایمان کی بات ہے۔
تو اس سے یہ کہنا کہ نہیں اس سے کوئی کام نہیں ہوگا، نہیں، خواتین اپنے حجاب کی پابندی کے ساتھ ایسے بڑی ذمہ داریاں پورے کر رہی ہیں، قدیم زمانے سے 1400 سالہ تاریخ ہے ہماری اسلام کی، ابھی تک کر رہی ہیں، اور آگے بھی ایسی نیک خواتین ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، رشتوں کو جوڑا، نمازوں کی پابندی کی ہے، اور دینی علوم کو سیکھا ہے، دینی پروگرام میں شرکت کی ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی، سارے کچھ کام انہوں نے کیے حجاب اور پردے کے ساتھ ہی۔ اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اگر کوئی خاتون اس کا خیال نہیں کرتی ہے تو ناظرین اکرام یہ عورت دیندار نہیں ہے، اور شرعی طور پر علم حاصل کرنا ہو یا دیگر کوئی کام کیوں نہ ہو، گھر سے باہر اگر کوئی نکل رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، فلا تخضعن بالقول، کہ جب بات کریں تو بات کے اندر نرمی نہ ہو، گفتگو کے اندر نرمی نہ ہو، کیونکہ گفتگو اگر عورت نرم کرے گی کسی اجنبی سے تو سامنے والے کے اندر جو بیماری ہے دل کے اندر، وہ آدمی گناہ اور برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، لہٰذا قرآن نے اسے منع کیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح جاہلیت اولیٰ میں بے پردگی سے عورتیں نکل جایا کرتی تھی ایسے نہ نکلو، قرآن نے اسے منع کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب ذکر کیے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اور ساری امت کی عورتیں ان کی تابع ہیں ان احکام کے اندر، اور جاہلیت کی طرح سے نہ نکلو۔ کیا مطلب ہے؟ مقاتل بن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں کیا کرتی تھی عورت کہ وہ دوپٹہ لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈال لیتی تھی، صرف سر کے اوپر، اور اسے باندھتی نہیں تھی تاکہ اس کے جو زیورات ہیں، اس کے جو کان کی بالیاں ہیں، گردن ڈھک جائے، بلکہ وہ سب کھلا رہتا تھا، بس وہ خمار لیتی تھی ایک دوپٹہ اور بس اپنے سر پہ ڈال لیتی تھی، اور باقی اس کا گلا اور اس کا کان اور اس کی بالیاں اور اس کی گردن، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے نکلنے سے منع کر دیا، کہا کہ اس طرح نہیں نکلنا ہے۔ تو خواتین جو علوم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا چاہتی ہیں انہیں اس کا خیال کرنا ہوگا، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بنیادی بات ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے جس کا خیال کرنا ہے خواتین کو کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہ کا قصد کرے، ایسی جگہ کا ارادہ کرے جہاں پر اختلاط نہ ہو، اختلاط مرد و زن نہ ہو، یعنی دونوں کو ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے، مرد و خواتین کا ایک ساتھ تعلیم کا نظم، ایک ہی جگہ پر ایک ہی کلاس کے اندر ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایسے مراکز کا قصد نہ کریں، یہ ممنوع ہے، اور اس کے بہت سارے مفاسد اور نقصانات ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اور دیگر جگہوں پر خواتین کے لیے خصوصی مدارس کا، اسکول کا، کالجز کا قیام کیا گیا ہے، لہٰذا وہ خواتین جن کے پاس اختیار موجود ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے ڈریں، کہ ایسی جگہ کا قصد کریں جہاں پر اختلاط نہ ہو، اختلاط مرد و زن نہ ہو۔ جب اختیار اور چوائس موجود ہے اور اس علم کے لیے راستہ اللہ نے میسر کیا ہے تو اسی کو منتخب کریں، اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ کیونکہ اگر اختلاط ہو تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے بڑی حد تک دوری خواتین کی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خواتین کا مردوں کی طرف میلان، مردوں کا خواتین کی طرف میلان، یہ وہ امر ہے کہ اس سے بڑھاوا ملتا ہے۔ اور کتنی خبریں آپ سب جانتے ہیں ناظرین اکرام، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کالج جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، کہ وہاں پر رہنے والے کے ساتھ اس کے تعلقات معلوم پڑتے ہیں یا رشتے اور ربط معلوم پڑتا ہے۔ یہ وہ سارے خطرناکیاں ہیں ان امور کی، اگر نگرانی ہو والدین کی کہ وہ ایسی جگہ پر داخل کرائے جو خواتین کے لیے مختص ہے، وقت پر چھوڑنا، پھر وقت سے وہاں سے ان کو لے کر کے آنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اللہ سے ڈرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سے عشق اور محبت کا فتنہ جس نے خواتین کی دین و ایمان کو تباہ کر دیا، ان کی عزتوں کو، ان کی پاک دامنی کو چکنا چور کر دیا، ان کی طہارت کو اور ان کی عزت اور عفت کو، ان کی تکریم کو اس نے نوچ دیا ہے اس معاملے نے، کہ انہیں بس یہ پھنسایا جاتا ہے کہ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور اس نام پر ان کے ساتھ وہ معاملات جو اس معاملات کے بعد ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا شرف اور ان کی خودداری اور ان کا کیریکٹر، ان کا کردار برقرار نہیں رہتا ہے، اس عذاب میں ان کو ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور زندگی بھر کہیں نہ کہیں احساس ان کے دلوں کے اندر زندہ رہتا ہے کہ یہ امر پیش آیا، اور پھر اس کے بعد بسا اوقات وہ شادی شدہ زندگی میں بھی ان چیزوں کی دخل اندازی کو محسوس کرتی ہیں، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس کا پورا خیال کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس خطرے میں ڈالنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہیں پر کوئی پابندی سے خاتون علم حاصل کر رہی ہے تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے تو ہم کہیں پر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی راستہ میسر کیا ہو تو پھر اس راستے پر چلتے ہوئے خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ جا کر کے پڑھیں جہاں سے ان کے عزت و آبرو اور ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھتی ہو۔ ایسی جگہ پر جانا، ایسی جگہ پر علم حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر تلاش کیا جائے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس لیے کہ دین کو، اخلاق کو فوقیت دی جائے، اس کی اہمیت ہے شریعت میں، اسے کوئی معمولی نہ سمجھ لے، اور اس کے بعد جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں اللہ بہتر جانے اس کو۔ جتنی خبریں پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے راستے سے کہ مسلمان خواتین، برقع پوش خواتین نعوذ باللہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، اور یہاں وہاں پر، یا خواتین ہیں جو اپنے کلاس کے اوقات میں کہیں باہر ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر کو ایجوکیشن ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات ہے، وہ ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین اس طرح کی ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، انہیں ایک خاص بات جس کا انہیں خیال کرنا ہے وہ یہ کہ غیر محرم سے گفتگو، غیر محرم سے تعلقات، غیر محرم سے بات چیت، یہ بہت محدود پیمانے پر اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور اس میں بھی خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فطری آواز میں، ان کی جو نیچرل آواز ہے اس سے بات نہ کریں، اور گفتگو کے اندر کچھ سختی ظاہر ہو اس طرح سے کہ سامنے والا ان کی طرف مائل نہ ہو پائے، اس طرح سے شریعت نے تعلیم دی ہے۔ تو چوتھی ضروری بات ہے وہ یہ ہے، غیر محرم جو بھی ہیں، گھر سے نکلنے سے لے کر کے واپس لوٹنے تک، ان کے سلسلے میں جو عام ضابطہ ہے اس کا ہر خاتون کو خیال کرنا ہے۔ صرف حجاب وہ کافی نہیں ہے، حجاب کے ساتھ ان امور کا بھی خیال کرنا ہوگا جو شریعت اسلامیہ میں بتائے گئے امور ہیں، کہ اگر خواتین نے اس کا خیال نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات، پریشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے نکلیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے غیر محارم کے سلسلے میں انہیں کچھ تعلیمات دی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کے اندر سختی ظاہر کریں، گفتگو نیچرل نہ ہو جس کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو مائل دکھانا یہ جائز نہیں، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر محرم کے حوالے سے شریعت کا یہ حکم بھی ہے جو معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حدیث مسند احمد میں موجود ہے، مسند احمد حدیث نمبر 114 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1171 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، یعنی غیر محرم کے ساتھ، الا کان ثالثهما الشیطان، اگر دو غیر محرم ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داریاں ان کے اوپر یہ رکھی ہیں کہ غیر محرم سے ان کا جب واسطہ پڑے تو انہیں گفتگو کیسے کرنی ہے، اور خلوت میں انہیں نہیں رہنا ہے، اور اسی طرح بات چیت بھی ہو تو پھر وہ حجاب کے ساتھ ضرورت کی حد تک ہی ہو۔ خاتون گھر سے نکلتی ہے کسی کام کے لیے، ہو سکتا ہے مسجد کے لیے نکلے، ہو سکتا ہے مدرسے کے لیے جائے، ہو سکتا ہے اپنے کسی قریبی سے ملاقات کے لیے جائے، اس کے ساتھ کوئی شخص موجود ہو جو محرم ہو اس کا، تو الحمدللہ۔ اور اگر محرم نہ ہو
تو یہ ضروری امر ہے وہ یہ کہ جہاں تک سفر ہے، پانچویں اہم بات ہے وہ یہ کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جنہیں کسی کام کے لیے سفر کرنا ہے تو پھر سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں، عورت کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائے، سفر کر رہی ہے، وہ باقاعدہ 100 کلومیٹر جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے اور محرم اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، اور کسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوئی پس پشت نہ ڈالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو گھر سے نکلتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو، حتیٰ کہ حج اور عمرے کی بات ہو تو آپ دیکھیے حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3006 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1341 حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم۔ آپ نے کہا کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے جو غیر محرم ہے، اور آپ نے آگے کہا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور آپ نے کہا کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کوئی بھی عورت سفر نہ کرے۔ پانچویں اور اہم چیز ہے، اگر کوئی خاتون نکل رہی ہے تو بغیر محرم کے ان کا سفر نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے نکل چکی ہیں اور میں ساتھ میں نہیں گئی، یعنی محرم ساتھ میں نہیں ہے ان کی، اور میں نے فلاں غزوے میں نام لکھوا دیا ہے، یعنی جنگ کے لیے میں نے اپنا نام لکھا دیا ہے، یعنی بیوی حج کے نکل گئی، محرم نہیں ہے، اور میں نے، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ کے لیے، غزوے کے لیے نام لکھا دیا ہے کہ میں بھی نکلنے والا ہوں صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، آپ نے کہا جاؤ، یعنی آپ نے کہا اگرچہ کہ تم نے جنگ کے لیے نام لکھایا ہے، آپ نے کہا چھوڑو اور جاؤ سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا کہ محرم نہیں ہے تو آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ جنگ کو چھوڑو، غزوے کو چھوڑو، جا کر کے حج کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ محرم کی اجازت کے بغیر سفر نہیں ہے، اجازت کے ساتھ محرم کی موجودگی ضروری ہے۔ سفر اگر کوئی خاتون کر رہی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، سفر اگر کوئی کر رہی ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پانچویں بات ہے ناظرین اکرام۔ آج کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں آج تو بڑی آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں، آج حفاظت بہت ساری ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ خاتون بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نہ کرے راستے میں کوئی چیز ہو گئی غیر محرم کا، اسے چھونا، ہاتھ لگانا یا دیگر امور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ کسی شخص نے عالم دین سے سوال کیا جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، سوال کیا کہ خاتون اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ آپ ایئرپورٹ پہ فلائٹ میں بیٹھے پھر وہاں سے ایئرپورٹ پہ کوئی ریسیو کر لے، یہ درست نہیں ہے، کوئی محرم ہونا چاہیے، اگر سفر ہے تو محرم ہونا چاہیے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بس یہ کہ میں یہاں سے ایئرپورٹ پر پہنچوں، یہاں سے فلائٹ میں بیٹھوں تو وہاں جیسے لینڈ ہو جائے فلائٹ وہاں سے مجھے کوئی ریسیو کر لیں گے۔ یہ عالم دین کو اس نے جواب دیا کہ آج سیفٹی ہے، سہولیات ہے، آج پردے کے ساتھ اکیلی بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ عورت سفر پر گئی اور فلائٹ میں سوار ہوئی تو اچانک کسی وجہ سے وہ عورت بے ہوش ہو کر کے گر گئی، بے ہوش ہو کر کے گر گئی فلائٹ کے اندر ہی۔ باقاعدہ ایمرجنسی کے طور پر لینڈنگ کی گئی کہیں پر، اور غیر محرم لوگوں نے اسے اٹھایا اور وہاں سے اس کو اسپتال منتقل کیا۔ اب کس نے اس کو اٹھایا، کیسے وہاں سے اٹھایا، کیسے وہ رہی، کس حالات میں رہی، کوئی محرم نہیں اس کا۔ پھر اطلاع ملی کہ وہ کسی اور جگہ پر ہے، پھر وہاں سے اس کو ریسیو کیا گیا۔ اب سوچئے اس نے یہ کہا کہ فلائٹ میں یہاں بیٹھیں گے وہاں اتر جائیں گے، لیکن درمیان میں جب وہ بے ہوش ہو گئی تو کہیں پر اتارنا پڑا، پھر وہاں سے اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔ یہ سارا پروسیس جو ہوا، اس کے حجاب کا، اس کے پردے کا، اس کی عزت و آبرو کا، کون ذمہ دار ہے، کون نگران ہے اس کا؟ شریعت نے وہی اصول دے دیا ناظرین اکرام، اگر سفر ہے تو پھر محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی۔ چھٹویں چیز ناظرین اکرام وہ یہ ہے، خواتین کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، باہر حاصل کرنا چاہتی ہیں نکل کر کے اپنے گھروں سے، ان کی چھٹی بات ہے جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ضرورت پورا ہونے کے بعد گھر سے باہر نہ رہیں، ضرورت ہونے کے بعد فوراً اپنے گھر کو لوٹ جائیں، تعلیم ہو گئی فوراً اپنے گھر کو لوٹ آئیں۔ اسی طرح بچے بھی، حتیٰ کہ نوجوان ہی کیوں نہ، اپنا کام ہو گیا فوراً گھر لوٹنا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ گھروں سے باہر رہنا، زیادہ دیر تک رہنا، خاص طور پر خواتین بغیر کسی ضرورت کے رہنا، بار بار گھروں کے باہر نکلنا، قرآن نے تو اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو دیکھے، سنبھالے اس کو۔ بار بار گھر سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کی درست نہیں ہے۔ کوئی نکلتا ہے یا نکلتی ہے مدرسے کے لیے، مدرسہ پورا ہو گیا گھر لوٹ جائے، مسجد کے نکلی، مسجد کا کام مکمل ہو گیا گھر لوٹ جائے۔ بازاروں میں گھومنے کی عادت، روزانہ سیر و تفریح کی عادت، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خواتین کو یہ ذمہ داری دی ہے، کہا ہے وقرن فی بیوتکن، گھر کے اندر قرار پکڑنا ہے، خواتین گھر کے اندر رکے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں کہا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ قرار پکڑیں اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ اسی کے اندر امت کا فائدہ ہے، اسی کے اندر خیر ہے گھر کے لیے بھی، اور اسی طرح اس کے اندر خیر ہے سماج اور معاشرے کے لیے بھی، کہ گھر کے اندر وہ قرار پکڑے رہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عورت نے اللہ کی عبادت اس سے بڑی چیزوں سے نہیں کی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہے۔ یہ عورت کی بہت بڑی عبادت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جمی رہے، بغیر کسی حاجت کے باہر اپنے وقت کو ضائع کرنا، گزارنا، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ 6 چیزیں ناظرین کرام۔ 7ویں بات ہے وہ یہ، بالخصوص جو خواتین علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، یہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ان کے لیے ضروری بات ہے کہ وہ یہ خیال کریں، وہ یہ دیکھیں کہ وہ کن خواتین کی دوستیوں میں ہیں۔ اگر دوستی ان کی اچھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے معاون و مددگار ہیں۔ اگر دوستی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ بچیں، کیونکہ یہ دوستی ان کی تعلیم کے سفر کو بھی خراب کر دے گی اور آخرت کی سفر کو بھی خراب کر دے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الصاحب الصاحب، کے انسان کا دوست اسے کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ اگر دوست اچھا نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے دین کے لیے بہت خطرہ ہے۔ لہٰذا دوستی کیسی ہے یہ دیکھیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں سے نکلی، علم کے لیے مدرسہ گئیں یا کہیں پر گئیں، اپنی ضرورت کے تحت پردے کے ساتھ سفر پر گئی محرم کے ساتھ، اور انہوں نے سارا کچھ خیال کیا، خلوت سے بچی، اختلاط سے بچی، سب کچھ کیا، لیکن دوستی اچھی نہیں کی تو اس نے وہیں پر اس کو گناہ کا راستہ بتا دیا۔ اسی لیے اگر دوستی اچھی نہ ہو ناظرین کرام، بسا اوقات گھر کے اندر رہنے والے خواتین بھی بگڑ جاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ خواتین جو گھر کے اندر بحفاظت ہیں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے دوستی کا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دوستی کے بارے میں کہا مثل الجلیس الصالح، آپ نے کہا اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ مشہور و معروف حدیث ناظرین کرام، اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2101، اچھی دوستی کی مثال، اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی ہے، جس کے پاس عطر ہے، خوشبو ہے۔ اگر اس کی دوستی ہے تو کیا ہوگا، یا تو وہ ہمیں تحفے میں عطر دے گا، یا آپ اس کے پاس خریدیں گے، وہ آپ کو بیچے گا، یا پھر کم از کم آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ کو خوشبو ملے گی۔ اور برے دوست کی مثال، آگ پر بھٹی پر کام کرنے والا لوہار ہے، اب وہ بھٹی پر آگ پر بیٹھا ہے، لوہے کو گرم کر رہا ہے، اسے کچل رہا ہے، کوٹ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، یا تو وہاں بیٹھیں گے تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا کم از کم یہ کہ انسان کو بہت بری بدبو آئے گی اور آگ کا دھواں ہے۔ تو یہ بری دوستی ایسی ہی ہے۔ اگر دوستی اچھی نہیں ہے تو ان خواتین کے لیے نقصان دہ۔ وہ دیکھے کہ اگر کوئی عورت بے حیا قسم کی ہے، بے پردہ رہنے والی، مردوں سے جرت کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والی، ہنسی مذاق کرنے والی، گھومنے پھرنے والی، یا مردوں کے درمیان رہنا اس کے لیے پسندیدہ بات ہے، ایسی خواتین کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی کچھ باتیں ناظرین کرام جن کا خیال کرنا ہے کہ جو خواتین، جو بچیاں گھروں سے باہر جا کر علم حاصل کر رہی ہیں، اپنے گھر سے نکل رہی ہیں، ان ساری باتوں کا انہیں خیال کرنا ہے تاکہ وہ فتنوں سے آگاہ رہ سکے۔ اور اس سے متعلق آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے خواتین کے سلسلے میں کہ وہ گھروں کے باہر اگر انہیں بھیجتے ہیں تو پھر چاہیے کہ ان کی نگرانی کرے، ان کے وقت کا حساب رکھیں، ان کی دوستی کا خیال رکھیں، اور سارے امور سے آگاہ چوکنا رہیں، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، شروعات میں راستہ نکالتا ہے چھوٹا،
وہ گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اگر وہاں پر راستہ چھوڑ دیا جائے تو دھیرے دھیرے گناہوں کا راستہ ہوتا ہے. وقت کی پابندی ہونی چاہیے، جانے آنے کا اصول ضابطہ طے ہونا چاہیے، وقت کی مقدار معلوم ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ناظرین کرام. اس کے بعد شرعی علم اور جائز علم کو حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، خواتین اس کو حاصل کر سکتی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام پردے سے متعلق، حجاب سے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حجاب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی، کچھ اہم باتیں جسے جاننا ضروری ہے ناظرین کرام. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بے پردگی ہے خواتین کی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت ہے. شیطان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، کیونکہ بے حیائی اور بے پردگی اور بدکاری یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی بیٹوں، آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. جیسے کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکال دیا. ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو ان سے چھین لیا. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کا جو حجاب ہے، پردہ ہے، وہ کھل جائے. شیطان نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کے پاس جسم پر جنت کا لباس تھا، اور پھر بعد میں جب ان سے خطا ہو گئی تو وہ لباس ان سے چھن گیا. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے ابلیس اور اس کے پورے قبیلے سے کہ اس کی دشمنی پرانی ہے. ہمارے جو اصل والد، ہمارے جو پہلے والد ہیں، پوری انسانیت کے والد ہیں، ابو البشر آدم علیہ السلام، ان کو اس نے نکلوا دیا جنت سے کوشش کر کے، جو کہ نعمت کی جگہ ہے، اور وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا سبب بن گیا، جو کہ تھکان، دنیا، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی جگہ ہے. اور اس نے کیا کیا؟ ان کی عزت کو، ان کے لباس کو اتارنے کی کوشش کی، جبکہ وہ چھپا ہوا تھا. یعنی ان کی عزت و آبرو جنت کے لباس میں تھی، اور اس لباس کے ہٹنے کا ذریعہ شیطان بنا. یعنی شیطان کی عداوت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ، ان کی عزتیں، ان کے پردہ، ان کا احترام ختم ہو، تقدس ختم ہو. آپ دیکھیے لباس انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، عیبوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو جسم ہے انسان کو ٹھنڈی سے، گرمی سے بچا کر رکھتا ہے. تو یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، شیطان اس کو ہٹانا چاہتا ہے. یہ شیطان کا مکر و فریب ہے آزادی کے نام پر، خواتین کی آزادی کے نام پر. جب وہ بے پردگی سماج میں ہوتی ہے، جسم کو غیر محارم اور اسی طرح سے کفار، مشرکین، گمراہ، فاسق، فاجر، بے حیا قسم کے لوگ، یہ سارے کے سارے جب وہ بے پردہ خواتین کو دیکھیں گے تو سوچئے ان کی دیکھنے کا زاویہ، وہ دیکھنا غلط ہے، دیکھنا برا ہے. وہیں پر یہ جو سبب ہے کہ وہ دیکھ پا رہے ہیں، اس کا ذریعہ جو بن رہی ہے وہ بھی غلط ہے. شریعت یہ کہتی ہے گناہ بھی غلط ہے، گناہ کا راستہ اختیار کرنا بھی غلط ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ہمیں گناہ کا راستہ بھی نہیں دینا ہے اور انہیں گناہ کرنا بھی نہیں ہے. آج بات کیا ہوتی ہے؟ آدھی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے آنکھوں کی حفاظت، وہ کیوں نہیں کر رہے اپنے آنکھوں کی حفاظت؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ بغیر پردے کے خواتین کیوں سماج اور معاشرے کے اندر آ رہی ہیں؟ کیا یہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ تو شرعی طور پر شریعت دونوں کو پابند کرتی ہے. مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی حجاب اور پردے کا اہتمام کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے بے پردگی اور بے حجابی. صحیح مسلم یہ حدیث نمبر 2128، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، آپ نے کہا جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی رسول کی زندگی میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں جا کر کے یہ وجود میں آئیں گے. پہلے تو آپ نے کہا ظالم لوگ، کاذناب البقر، ایسے لوگ جن کے پاس ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، ظلم کریں گے. ایک تو وہ، اور دوسری قسم آپ نے کہا نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کے مانند اونچے، سر کے اوپر اس طرح سے بنا کر کے رکھ لیا ہوگا انہوں نے، اتنے اونچے اونچے ظاہر ہوں گے سر ان کے. آپ نے کہا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا، بلکہ اللہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. ایسی عورتوں کو کہ جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا ناظرین کرام؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ لباس پہنی ہوئی اتنا پتلا اور باریک لباس ہے کہ جسم کا اندر کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ پہن کر کے بھی برہنہ ہے. یہ لباس پہنیں گی کچھ اور آدھا کھلا ہوا ہے، یعنی پہن کر کے بھی ننگی ہیں، آدھا لباس پہن رہے. یہ ایسی عورتیں جو لباس کو پہن رہی ہیں ایسے جس سے ان کا جسم ظاہر ہو، اگرچہ کہ جسم پر لباس ہے لیکن اتنا تنگ اور ٹائٹ لباس ہے کہ جسم ظاہر ہو رہا ہے. یہ تینوں شکلیں جائز نہیں ہیں. اتنا پتلا لباس جس سے اندر کا جسم دکھے یہ بھی جائز نہیں ہے. دوسرا آدھا لباس پہن کے آدھا برہنہ رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسرا اتنا ٹائٹ لباس، اتنا تنگ لباس کہ ان کا جسم اور ان کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھ کیسا ہے وہ کپڑے کے باہر ہی سے نظر آ جا رہا ہے، محسوس ہو جا رہا ہے. اتنا ٹائٹ لباس پہنے یہ درست اور جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خود بھی مائل ہوں گی دوسروں کو مائل کرے. کیا معنی ہے کہ وہ عورتیں جن کی گفتگو، جن کی بات چیت، جن کے چلنے کا طریقہ یہ کہ وہ سامنے والوں کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہتی ہیں، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. آخر میں آپ نے کہا ان کے سر اونچے ہوں گے، یعنی اپنے سر کو اتنا اونچے اٹھا لیں گی وہ جیسے کوئی چیز باندھ کر کے کہ ان کے سر کو دیکھیں گے آپ، سر کے اوپر اونچا محسوس ہوگا جیسے اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں. یعنی پردے کا معاملہ ناظرین اکرام یہ اختیاری بات نہیں ہے. اگر کوئی عورت بے پردگی کرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، حجاب کی پابندی نہیں کرتی، ایسی عورت کے لیے وعید ہے کہ یہ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. لہذا ناظرین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اس کا خاص خیال ہے شریعت میں کہ حجاب کا خصوصی خیال کیا جائے. اور یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، جیسا آپ نے سنا سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹہری رہو. اور جاہلیت کی جو بے پردگی ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بلکہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث نمبر 936، آپ نے کہا المرأة عورہ، آپ نے کہا عورت چھپانے کی چیز ہے. آپ نے کہا فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اسے خوبصورت بنا کر کے مردوں کے نگاہوں میں اسے پیش کرتا ہے. یعنی جب باہر نکلتی ہے تو وہاں پر فتنے کا خوف ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتی ہے تو وہاں پر فتنے کا خوف لگا رہتا ہے. عورت کو جان لینا چاہیے جیسے وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے فتنے کا خوف ہے وہاں پر، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اسے مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور شیطان اپنے راستے کو وہاں پر کھول دے. تو یہ بے پردگی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا. اور یہ بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر کہ اگر کوئی بے حیائی کو اہل ایمان میں عام کرنا چاہے تو ایسے آدمی کے لیے بہت سخت وعید ہے. اگر کوئی عورت گھر سے نکلتی جان بوجھ کر کے اپنی زینت کا، اپنے جسم کا اظہار کرتی ہے تاکہ مردوں میں فتنہ ہو، تو یہ وہ عورت ہے جس نے بے حیائی کو پسند کیا اور اسے پھیلایا مومنوں کے درمیان. ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ایسی اگر کوئی نیت ہے تو پھر ایسی عورت کو بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اگر وہ بے حیائی اور بے پردگی کو عام کرنا چاہیں. اور اسی طرح سے شریعت نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو حجاب ہے اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، یہ فرض ہے. اگر اس کو ضائع کر دیا تو فریضے کو ضائع کر دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، وہ نساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے حجاب کو، اپنے چادر کو اپنے گرہبانوں پر ڈال لے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ سارے مومن عورتوں کو حکم دیں، بیویوں کو،
بیٹیوں کو بھی ذکر کیا گیا چونکہ یہ سب سے عمدہ، سب سے اشرف لوگ ہیں، خواتین میں سب سے اونچا مقام ہے ان کا۔ رسول کی بیویاں اور رسول کی بیٹیاں، ساتھ میں امت کی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کو حکم دیا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کیا جلد نمبر 11 صفحہ 242، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امر اللہ نساء المؤمنات، اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے، اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجہ، اگر گھر سے نکلنا ہو، ضرورت کے ساتھ نکلنا ہو، ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے، ان یغطین وجوہہن، کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا لے، من فوق رؤوسہن من بالجلباب، چادر سے، اپنے سر سے لے کر کے اوپر سے اپنے سر کو پوری طرح سے ڈھانپ لے، ویبدین عینا واحدہ، اور اگر دیکھنا ہو تو ایک آنکھ سے وہ دیکھنے والی، یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں لیکن اپنے سر سے لے کر کے نیچے تک وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، پردے کا حکم ہے، اور جب بات آتی ہے پردے کی تو یہ مشہور سوال ہوتا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ چھپانا بھی ضروری ہے؟ ناظرین کرام جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردے کا، خواتین کو حکم دیا ہے پردے کا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے جسم کو چھپائے۔ اور رہی بات چہرے اور ہاتھ کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں جو گفتگو اہل علم کے درمیان ہے، جن علماء نے اسے جائز کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھے، چہرے کو چھپا کر رکھے، یہ ان کے نزدیک بھی افضل ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ فتنہ اگر ہو تو پھر اسے جو جائز مانتے ہیں چہرے کو کھلا رکھنا، وہ بھی یہ کہتے ہیں اگر فتنہ ہو تو نہیں کھلا رکھ سکتے۔ آج اب دیکھیے کس قدر فتنے ہیں، کس قدر مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے آزمائش ہے۔ چہرے کو چھپانا واجب ہے ناظرین کرام، یہ راجح قول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الحجاب کے اندر، جو کہ ان کا معروف رسالہ ہے، وہ کہتے ہیں دوپٹہ کہتے ہیں جس سے عورت اپنے چہرے کو، اپنے سر کو چھپا لے۔ جب عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانپ لے، جب اسے سینے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر بدرج اولا چہرے کو چھپانا، بدرج اولا چہرے کو ڈھانپنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ جب سینے کو ڈھانپنا ضروری ہے تو پھر جان لیجئے چہرہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر خوبصورتی اور فتنہ ہے، خوبصورتی اور فتنہ۔ اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں جب لوگ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ چہرے کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ چہرہ خوبصورت دیکھ لیں تو پھر دوسری چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے ہیں چہرہ اگر بہت خوبصورت ہے، جسم کی دوسرے اعضاء کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے چہرہ یہ موضع الجمال ہے، خوبصورتی کی جگہ اصل چہرہ ہی ہے۔ اور آگے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب یہ کہا جائے فلاں خوبصورت ہے تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے، لوگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ ان کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ تو جو کہنے کا مقصود ہے شیخ رحمہ اللہ کے کہ جو چہرہ ہے وہ ایک خوبصورتی کی جگہ ہے۔ جب انسان تلاش کرتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے، اور جب خبر دیتا ہے خوبصورت ہے فلاں تو تب بھی ذہن میں بات چہرے کی ہی آتی ہے۔ کہتے ہیں جو ایسی ہی بات ہے تو شریعت اسلامیہ نے جب عورت کو سینے کو چھپانے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم کیسے دے گی؟ جب سینے کو چھپانے کا حکم دیا ہے، چہرہ جہاں پر انسان دیکھتا ہے خوبصورتی کے لیے، طے کرتا ہے خوبصورتی کو، تو کیسے وہاں پر شریعت نے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی؟ اور دوسری دلیل سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہا گیا کہ عورت اگر چلے تو اپنے پیروں کو پٹک پٹک کے نہ چلے تاکہ اس کی جو پازیب ہے، اس کی زیور ہے، وہ ظاہر نہ ہو۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پیروں کو مار مار کے چلے تاکہ اس کے پازیب، اس کی چین وغیرہ پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ پیر مار کے نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں مردوں کے لیے فتنہ ہے، کہتے ہیں پھر کیسے اجازت ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے؟ کہتے ہیں کون سی چیز زیادہ فتنے والی ہے؟ کیا عورت کے قدم میں اور عورت کے پیر میں جو پازیب اور چین ہے وہ سننے سے فتنہ زیادہ ہوگا، یا پھر یہ کہ کوئی آدمی خاتون کے چہرے کو دیکھے جو کھلا ہوا ہے؟ اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ایہم اعظم فتنہ، کون سا بڑا فتنہ ہے کہ وہ عورت کے پیروں کے پازیب کی آواز کو سنے اور اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا، آواز اب سنائی دے گی،
معلوم نہیں کہ وہ جوان ہے بوڑھی ہے کون ہے، جب اسے نہیں معلوم ہے، صرف آواز سنے گا تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ عورت پیروں میں پازیب نہ آواز پٹک پٹک کر کے نہ چلے، آواز نہ آئے اس سے. تو کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، تو سوچئے کہ کوئی آدمی چہرے کو دیکھ رہا ہے، جب یہ منع کر دیا گیا پیروں کو بھی اس طرح سے مار کے نہ چلیں کہ آواز آئے اس کی، تو جب اس سے منع کر دیا گیا ہے، جبکہ صرف آواز سے پورا معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کون ہے، جب اس سے منع کیا گیا ہے تو کوئی عورت جو بغیر پردے کے بغیر حجاب کے مردوں کے سامنے کھلے چہرے سے آ جائے، بات کرے، لوگوں کے درمیان رہے، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں آج سوچ لیجئے کہ وہ کتنا بڑا فتنہ اور کون سی چیز داخل ہوگی لوگوں کے لیے. یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے الحجاب، اس حجاب رسالے میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 10 میں آپ دیکھیں، اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا رسالہ بڑا ہی شاندار ہے. آگے ایک اہم بات ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ جو حجاب ہے کہ عورت کے لیے پابندی نہیں ہے، عورت کے لیے عزت اور عورت کا اکرام ہے. یہ عورت کا اکرام ہے. یہ کوئی خاتون یہ نہ سمجھے کہ اسے کہا جا رہا ہے حجاب کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مقام اتنا نہیں ہے، اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ شریعت اسے قید کرنا چاہتی ہے. ہرگز نہیں. شریعت نے لوگوں کو عبادتوں کا حکم دیا ہے، عبادتیں مختلف ہیں. بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ حجاب کے جب انہیں کہا جائے تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم ان کے اوپر شک کر رہے ہیں. جب کسی سے کہا جائے حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، تو وہ کہتی ہے کہ ہم تو بہت دیندار ہیں، بہت ہم اپنے دل کو پاک رکھے ہوئے ہیں، ہمارا دل پاک ہے. آپ سوچیے، قرآن نے اپنے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور بعد میں کہا امت کے عورتیں سے کہو. جب رسول کی بیویوں کو حکم ہے، ان سے نیک کون ہے؟ رسول کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہن اجمعین، امت کی وہ خواتین، اللہ کے نبی کی بیٹیاں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے بیٹیوں کو بھی بولیے. تیسرے نمبر پر کہا کہ مومنوں کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی حکم دیجیے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. خاتون سمجھ رہی ہے کہ ہمارے اوپر شک ہے اس لیے کہا جا رہا ہے. بھائی شک ہے تو کیا دنیا کی اتنی پاک باز عورتوں سے کہا جائے گا؟ یہ شریعت کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی فریضہ ہے. کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے کیا کہ ظہر کیوں 4 رکعت ہے، مغرب کیوں 3 رکعت ہے، اور فجر کیوں 2 رکعت ہے؟ 2 3 4 یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی عبادت ہے. یہ کوئی مرد یہ سوال کرتا ہے کیا کہ کیوں ہمیں اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ہے؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر کیوں خواتین کی جانب سے یہ سوال آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مشرکین کی جانب سے ایک سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو ان فلموں سے، ان سیریل سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے خراب کیا گیا. ان کے ذہنوں میں سوالات ڈالے گئے، یہ بتایا گیا گویا کہ یہ ان کے لیے عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ قید ہرگز نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 50 سال کے قریب تک لوگوں کو دین سکھایا ہے، پردے کے آڑ میں بیٹھ کر کے. آدھی صدی تک دین نشر کیا انہوں نے. پردے نے نہیں روکا ان کو. پردے کے ساتھ اور کتنے صحابیات اللہ کے راستے میں نکلتی تھی، غزوات میں رسول کے ساتھ حج کیا خواتین نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع میں کتنی ہزار صحابیات آپ کے حج پر موجود تھیں. اسلام نے حج سے منع نہیں کیا، اسلام نے خواتین کو درس دینے سے، خواتین کے درمیان علم پھیلانے سے منع نہیں کیا. تو پردہ رکاوٹ نہیں ہے. ذہنیت کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کی جانب سے اکرام ہے، اللہ کی جانب سے احترام ہے، کہ جو معزز چیز ہوتی ہے اس کا ایک احترام بھی ہے شریعت اسلامیہ کے نزدیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ حجاب کا حکم دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے. اتنا اگر خاتون جان لے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے، تو کافی ہے. یہ بات اس کی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی رضامندی کا سبب ہے. صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 1967، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ کے وسلم کی بیوی اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ مؤنۃ الناس. آپ نے کہا کہ جو شخص، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہے اگرچہ کہ لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ کو خوش کرنا اگر مقصد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے اسے محفوظ رکھ لے گا. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے اس کی رضامندی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کریں، خواتین پردے کا اہتمام کریں. اللہ کی رضامندی اس میں. آپ سوچئے کہ کوئی قیمتی چیز ہو
قیمتی چیز کو انسان کھلا نہیں رکھتا ہے، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ خواتین اس سماج کے لیے قیمتی ہیں، شریعت یہ چاہتی کہ ان کی حفاظت ہو، ان کی تکریم ہو۔ جب کہا جاتا ہے گھر میں انہیں رہنا چاہیے، کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں روک کر کے انہیں ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب سوچئے کہ گھر میں انہیں رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں اطمینان سے آرام سے رہیں۔ شوہر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ باہر جائے دھوپ میں بارش میں اور جا کر کے محنت کرے، کمائے، گھر کے اندر لا کر کے بیوی کو کھلائے بھی، پلائے بھی، کپڑے بھی لا کر کے دے، علاج بھی کرائے، گھر بھی دے اس کو، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے۔ یہ ایسی تکریم جو اسلام نے کی ہے۔ اور آج کتنے ایسی خواتین ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کی خوبصورت تعلیمات میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب یہ سماج میں چل پڑا کہ عورت بھی مرد کے برابر ہے، اب عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، اب وہ راستے میں یہاں وہاں پر ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی جذبات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے تار تار اس کو کیا جاتا ہے، کیسے مجروح کیا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ دیکھتے ہیں ایک دیندار عورت جو گھر کے اندر ٹھہری ہوئی ہے، اس کا شوہر جو اسے کماتا ہے، کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ہاں گھر سے نکل رہی تو پردے کے ساتھ نکلے، احترام کے ساتھ نکلے، اور اس کے ساتھ کوئی محرم بھی ہو جو اس کی نگرانی پر ہو، یعنی عورت اس کی تکریم کر رہا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ غلط سلوک اور غلط معاملہ نہ کرے۔ اللہ نے اس کی نگرانی کی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی تکریم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کوئی خاتون ایسی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں گھر میں رہنا میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے گھر میں خدمت کرنا مشکل ہے، لیکن وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، وہاں جا کر کسی اور کے یہاں خدمت کر رہی ہے، کسی اور کے یہاں پر کام کر رہی ہے، بدلے میں اس کو پیسہ دے رہا ہے، وہ تھک رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، پھر کچھ پیسہ اس کو مل رہا ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ وہ گھر میں اطمینان سے رہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تربیت کرے اولاد کی، اور پھر اسلام یہ کہتا ہے شوہر اس کے اوپر خرچ کرے، یعنی شریعت عورت کی تکریم کرتا ہے۔ ہاں اگر عورت کو حاجت کی وجہ سے نکلنا ہے یا دین کی خدمت ہے تو پھر پردے کے ساتھ کرے، پردہ اس کے لیے عزت کی چیز ہے، پردہ جو ہے عورت کے لیے تذلیل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین اکرام، جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حجاب ہے ناظرین اکرام، حجاب کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے عورت جو خاتون اسلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پا لیتی ہے، نیکی اور اجر و ثواب کو پا لیتی ہے۔ یہ عبادت ہے، ثواب ہے یہ۔ اگر کوئی خاتون ہے جو گھر سے نکلنا چاہتی، نکلنے سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا خیال کرتے ہوئے حجاب پہنتی ہے، اس نے نیکی کا کام کیا، اجر و ثواب کا کام کیا۔ نمبر 2، حجاب کا فائدہ یہ ہے کہ ایسی عورت نار جہنم سے بچنے والی ہوگی، کیونکہ حدیث کے مطابق وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں جہنم میں داخل کی جائیں گی۔ اب یہ خاتون اپنے آپ کو اس سے بچا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم سے بچنے والی ہوگی باذن اللہ تعالی، یہ جہنم سے دوری کا سبب ہے۔ اور تیسرا فائدہ ناظرین اکرام کہ یہ جو پردہ ہے یہ پردہ حیا کی دلیل ہے، کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ عورت پردے والی ہے، حیادار ہے اور دیندار ہے۔ عورت کی حیا کا اظہار ہے اس میں، عورت کی حیا لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ ہے یہ کہ اس حجاب کے ذریعے سے خاتون بہت سارے شیطان کے فتنوں کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ بغیر حجاب کے نکلو تو شیطان نے بہت سارے فتنے کرنے ہیں۔ اب عورت حجاب کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کے اس حجاب کی وجہ سے بہت سارے فتنے ختم ہوتے ہیں، شر ختم ہوتا ہے۔ اب سوچی گھر سے عورت نکلتی ضرورت کی وجہ سے، حجاب کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ محرم بھی موجود ہے اگر سفر پہ جا رہی ہے، یا پھر وہ سفر پہ نہیں ہے، کہیں باہر کے قریب کہیں پر گئی ہے، حجاب کے ساتھ ہے، غیر محرم سے گفتگو کرنے سے وہ بچ رہی ہے، خلوت میں وہ نہیں ہے، اپنی آواز جو فطری آواز ہے اس میں وہ بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ آواز کو تھوڑا سخت کر کے بات کر رہی ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو، اپنی زینت کو حفاظت سے رکھے ہوئے ہے، تو سوچی کتنے فتنوں کو اس نے ختم کر دیا۔ یہ فتنوں کو ختم کرنے کا سبب ہے، فتنوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے یہ خاتون۔ اور حجاب کا یہ فائدہ ہے کہ سبحان اللہ اس کے ذریعے سے سماج کے اندر اخلاق پھیلتے۔ کوئی خاتون ہے جو لوگوں کے درمیان، جن کے گھروں میں پردے نہیں ہیں، پردے کی پابندی، ان کے درمیان کوئی خاتون پردہ کرتی ہے تو اس خاتون نے اپنے اس عمل سے اخلاق کا پیغام دیا، تربیت کا پیغام دیا، اور اس کا
بہت بڑا فائدہ جو ثواب کے اعتبار سے ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ اگر کوئی خاتون ایسی جگہ پر رہتی جہاں لوگ عام طور پہ خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، وہاں اگر وہ پردہ کرتی ہے، اسے دیکھ کر اگر کوئی خاتون پردے کو سیکھتی ہے، پردہ اختیار کرتی ہے، تو جب تک وہ پردہ کرتی رہے گی اس عورت کو پورا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے یہ! مان لیجئے کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا پردے میں ہے اور ہمیشہ پابندی کرتی، اسے دیکھ کر کے سیکھ لیا اس نے، اب وہ اس کے بعد 20 سال 30 سال 40 سال جب تک وہ زندہ رہے گی، جتنا وہ پردہ کرے گی پورا اجر و ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خیر کے کام میں سبقت کیا اور دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئی، اور اس کو دیکھ کر کے دوسروں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا، کرنے والی کو بھی ثواب دے گا۔ تو یہ حجاب کا بہت بڑا فائدہ ہے ناظرین کرام کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر خیر داخل ہوتا ہے، اخلاق کا پیغام جاتا ہے، اور اگر دیندار عورت سب سے پہلے سبقت کر کے اس کو کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے سبحان اللہ ناظرین کرام کہ جتنے خواتین اس کے اوپر عمل کرتی جائیں گی اس کے ساتھ ہی خاتون کو پورا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے یہ جو حجاب ہے یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النور آیت نمبر 31 میں کہا قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہیے، یعنی پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، جو عورتیں ہیں یہ مومن عورتیں کرتی ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا مومن عورتوں سے کہیے، یعنی جو حجاب نہیں کرتی ہیں تو مومن عورتیں کیسی مومن عورتیں ہیں وہ؟ تو یہ ایمان کی نشانی۔ اور اسی طرح جو حجاب ہے یہ حجاب دل کی طہارت کا سبب ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورہ احزاب آیت 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے جب تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دل کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے دل کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ حجاب یہ عورت کے دل کے لیے، مرد کے دل کے لیے اچھا ہے، فتنوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حجاب یہ پاک دامن عورتوں کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے سے عورتوں کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے۔ سورہ احزاب آیت 59 میں اللہ نے کہا ذَلِكَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، حجاب کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دیں۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں عزت دار ہیں، پاک باز ہیں، تو پھر انہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اور اسی طرح حجاب کا یہ فائدہ ہے ناظرین اکرام کہ حجاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس سماج کے اندر جو خیر ہے اس خیر کو برقرار رکھتا ہے، اس خیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عورت باپردہ ہے تو اس عورت کے پردے کا اثر وہ دیکھے گی اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بہن کے اندر، اپنی والدہ کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے سسرال کے اندر۔ اگر وہ حجاب کے ساتھ ہے اس حجاب کا اثر وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے گی کہ لوگ اس کے ذریعے سے استفادہ کر رہے ہیں، یعنی لوگ سیکھ رہے، خواتین سیکھ رہی ہیں اس سے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام یہ حجاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اس کے ذریعے سے مرد کی جو غیرت ہے، غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے۔ عام طور پر وہ عورتیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں ایسے عورتیں اپنے شوہروں کو اذیت پہنچاتی ہیں، ایسے کام وہ کر بیٹھتی ہیں جو مرد کو پسند نہیں، ایسا لباس پہن کے باہر آئی ہیں، یہ حجاب نہیں ہے اور مرد سے گفتگو کر رہی ہیں، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں، ٹھٹولی کر رہی ہیں، تو یہ مرد کی غیرت کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ یہ جو اذیت ہے غیرت کے نام پر، یہ اذیت بسا اوقات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ طلاق اور خلع کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ جب مرد کو پتہ چلتا ہے کہ عورت پردے کی پابندی نہیں کرتی ہے، بے حیائی کے ساتھ مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، وہ ابتدا میں بسا ہو سکتا ہے 1-2 بار وہ معاف کر دے، کبھی وہ ایسی چیزوں کو دیکھ لے گا جو اس کے لیے سخت ناگوار ہے، اور پھر وہ بیوی شوہر کے درمیان اختلاف کا، شقاق کا سبب بنے گی۔ اور یہ جو غیرت ہے مردوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فطری طور پر رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو غیرت ہے یہ انسان کی، مومن کی ایمان کی نشانی بھی ہے کہ وہ بے حیائی کو، گناہ کو اپنے گھر والوں میں پسند نہیں کرتا ہے، نہ ہی اسے وہ برداشت کرتا ہے۔ اور عورت اگر خود دیندار ہو، پردے کے ساتھ وہ رہتی ہو، تو پھر آپ جان لیجئے کہ اس نے اپنے شوہر کو تکلیف دینے سے بچا لیا، شوہر کو اذیت دینے سے، اس نے اپنے شوہر کو تکلیف دینے سے بچا لیا اپنے آپ کو کہ اس کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ تو یہ خواتین اسلام اگر حجاب کی پابندی کرتی ہیں تو حجاب کے چند فوائد ہیں جو اسلام نے بیان کیے، اس کے علاوہ متعدد اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو ناظرین اکرام اس طرح سے خواتین کو چاہیے کہ خواتین پردے کے فوائد کو جانیں۔ تو ناظرین اکرام ہم نے اپنی گفتگو کو خواتین کے پردے سے متعلق جاری رکھا ہے، باذن اللہ تعالی آنے والے ایپیسوڈ میں
پردے سے متعلق مزید احکام بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور اسی طرح سے فطروں سے متعلق آگاہی کے بارے میں گفتگو ہوگی باذن اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، پھر ملاقات ہوگی باذن اللہ تعالی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔